کیا اب انسانی جسم میں خنزیر کے اعضاء لگائے جائیں گے؟ کیا اب انسان کے سینے میں سور کا دل دھڑکے گا؟ اس سے پہلے کہ اسے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کی سازش قرار دیا جائے، حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آ سکتی ہے۔ مجھ پہ فتویٰ لگانے سے پہلے تھوڑی سی بات سن لیں۔ اسلامی دنیا کے اہل علم جسم انسانی میں اعضاء کی پیوند کاری کو جائز سمجھتے ہیں، چاہے یہ زندہ انسان سے عطیہ ہوں یا مردہ سے۔ زندہ انسان سے عطیے کی بات انشاءاللہ چوتھے کلپ میں آئے گی کہ اس کی کیا صورتیں ہیں۔ بہت سی بیماریوں اور جسم انسانی کے بعض اعضاء کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے خون اور خلیوں کا عطیہ اور اعضاء کی پیوند کاری اب عام سی بات ہے، لیکن چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اب سور کے خلیوں اور اعضاء کا مرہون منت ہونا پڑے گا؟ سور جسے نجس اور حرام ہی نہیں بلکہ روایتی طور پر کچھ لوگ تو اس کا نام لینا بھی نجاست کے مترادف سمجھتے ہیں، حالانکہ خنزیر کا ذکر تو قرآن حکیم میں 4 مرتبہ موجود ہے۔ جہاں تک حرام ہونے کا تعلق ہے، قرآن نے مردار، خون، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ اور سور کو ایک ہی قسم میں شمار کیا ہے۔ اسلام اور یہودیت میں سور کا گوشت حرام ہے، بلکہ عیسائیت میں بھی ایسا ہی ہے، اور مذہبی عیسائی اسے حرام ہی گردانتے ہیں۔ اگرچہ مغربی معاشرے میں سور کا گوشت عام کھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے گندا جانور تو سمجھا جاتا ہی ہے۔ کسی کو برا بھلا اور گندا کہنا ہو تو اسے سور سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ سویڈش زبان میں تو ایک ایسا محاورہ بھی ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے کو سور کے ساتھ پکارتے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی اسے علائشوں سے پاک نہیں بتایا۔ انسانی بیماریوں کے علاج کے لیے ادویات میں شامل اہم عناصر جانوروں سے لیے جاتے ہیں۔ جسم انسانی میں سور کے اعضاء کی پیوند کاری کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ضرورت مند بہت زیادہ ہیں، لیکن عطیہ ملنے کی صورتیں بہت محدود ہیں۔ اس لیے طبی ماہرین نے اس کا متبادل سوچنا شروع کیا۔ انسانی جسم میں جانوروں کے اعضاء کی پیوند کاری کو سائنسی زبان میں زینتھو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ حیاتیاتی اعتبار سے سور کے بہت سے افعال جس میں نظام انہضام بھی شامل ہے، ڈائجسٹو سسٹم، جسم انسانی کے قریب ترین ہے۔ سور کا دل، گردے، جگر، پھیپھڑے اور آنکھ کی پتلی اپنی ساخت، جسامت اور کارکردگی کے اعتبار سے انسانی جسم سے بہت مماثلت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنتیں، ابھی یہ نہ کہنا میں یہ ساری چیزیں حلال کرا رہا ہوں، ابھی بات سن تو لیں، بعد میں بات کرنا۔ ان کے علاوہ آنتیں جلد اور ہڈیوں کے گودے کو بھی پیوند کاری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سائنسی ریسرچ بتا رہا ہوں۔ جبکہ کسی اور جانور کے اعضاء ایسی مناسبت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ سور کا جو لبلبہ ہے، اس کے خلیے جسم انسانی میں داخل کر کے قدرتی انسولین پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس طرح ذیابیطس کے مریض مستقل صحت مند ہو سکتے ہیں اور انہیں ادویات کی ضرورت نہیں رہے گی۔ فالج، رشا، اعصابی اور عضلات کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے امید کی ایک واضح کرن نظر آ رہی ہے۔ جن ہسپتالوں میں ایسی پیوند کاری کی جائے گی، ان کے ساتھ سوروں کا ایک فارم بھی قائم کیا جائے گا جو فیکٹری کی صورت میں کام کرے گا۔ لیکن یہ سب اس قدر آسان نہیں ہے، اس میں بہت پیچیدگیاں اور مشکل مراحل بھی ہیں جن کا خیال رکھنا لازمی بات ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ سور کے گوشت میں وائرس ہوتا ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری سے قبل انہیں ان سے پاک کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک طریقہ کار سائنسدانوں نے وضع کیا ہے۔ ممکن ہے قرآن حکیم نے سور کے گوشت کو حرام اسی لیے قرار دیا ہے کہ اس کے باقی چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ لحم الخنزیر کا ذکر ہے۔ ابھی میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو ایسے وائرس کی موجودگی کی وجہ سے علائشوں سے پاک نہ ہونا یہ قرآن پاک نے بھی بتایا ہے۔ یہاں اس طبی تحقیق کا ذکر کرنا بھی مناسب ہوگا کہ جن ممالک میں سور کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہاں جو کولن ہوتا ہے، آنتوں کے سرطان کی شرح بہت زیادہ ہے۔
یعنی کینسر جو آنتوں کا ہوتا ہے، اور جن ممالک میں خنزیر کا گوشت نہیں کھایا جاتا وہاں یہ سرطان بہت ہی کم ہے۔ وائرس سے پاک سور کے اعضاء حاصل کرنے کے لیے جینیٹک انجینئرنگ کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور حال ہی میں دریافت ہونے والی ایک تکنیک جس کو کرسپر کاس کہتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے سور کے بیضہ میں ڈی این اے اور آر این اے کو تبدیل کر کے ایسے سور پیدا کیے جائیں گے جو مضر وائرس سے پاک ہوں گے اور ان کے اعضاء جسم انسانی میں پیوند کاری کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے۔ سور کے اعضاء کی جسم انسانی میں پیوند کاری کے سلسلے میں ایک اور مشکل انسانی جسم کا ڈیفنس سسٹم ہے جو کسی دوسرے عضو یا خلیوں کو قبول نہیں کرتا۔ سور کے جسم میں ایک مخصوص جین کے جوڑے کی موجودگی یہ مشکل پیدا کرتی ہے۔ اس مشکل سے نجات بھی جینیٹک انجینئرنگ نے دلائی ہے، اور ان جین کو ناکارہ بنا کر سور کے ایسے بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں جن کے خلیے اور اعضاء آسانی سے انسانی جسم میں منتقل کیے جا سکیں گے۔ پیوند کاری کے یہ تجربات پہلے بندروں پر کیے جائیں گے اور کامیابی کی صورت میں انسانوں کے لیے مروج ہوں گے۔ سویڈن اور دنیا کے کئی ایک ممالک میں اس تحقیق پر کام جاری ہے۔ طبی ضروریات اپنی جگہ، لیکن یہ بہت حساس معاملہ ہے اور اس بارے میں اخلاقی اور مذہبی سوالات بہت زیادہ اٹھیں گے۔ یورپ میں بھی اس بارے اخلاقی اور سماجی سوالات موجود ہیں۔ ہمارے ہاں تو کسی شخص کو گالی دینا ہو اور بہت برا کہنا ہو تو اسے سور سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے جو کسی بہت برے شخص کے بارے میں کہتے تھے اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے، لیکن تب کیا ہوگا جب کسی کے سینے میں سور کا دل دھڑک رہا ہوگا۔ خیر یہ تو ازراہ مذاق ہے، لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں اسے قبول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مذہبی طبقہ کی جانب سے اس کی اسی طرح مخالفت آئے گی جیسے خون اور اعضاء کے عطیہ کے معاملے میں آئی تھی، اور بہت مخالفت کی گئی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ اب آنکھوں، گردوں، جگر اور کئی دوسرے اعضاء کی پیوند کاری اور خون کے عطیہ کے نہ صرف مخالفت ختم ہو گئی ہے بلکہ سب اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ شریعت اسلامی جان بچانے کے لیے حرام چیز کھانے کی بھی اجازت دیتی ہے، اور جب کسی انسان کی زندگی بچانے کے لیے عضو کی پیوند کاری ہی آخری حال رہ جائے تو پھر اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ جب کسی کے پیارے کی زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہو اور آخری چارہ یہی رہ جائے تو پھر مجبوری کی صورت میں یہی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے پیارے کو موت کے منہ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں، نہ مجھ پر نہ آپ کے لیے، یہ صرف آپ کو ایک تحقیق پہنچائی ہے۔ سمجھیے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔